نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد الكونين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ حمد اور صلاۃ کے بعد انتہائی محبت و شفقت کے لائق پیر سید مطلوب حسین شاہ صاحب، دیگر سادات گرامی قدر، علماء سمانی و بنڈالہ، دیگر مہمانان گرامی قدر اور میزبان محفل جامعہ مسجد گلزار مدینہ دی جملہ انتظامیہ و کمیٹی اور زیر نگرانی مولانا عبدالعزیز چشتی سیالوی صاحب، الغرض الغرض تے الغرض، بچیاں تو لگ کے جوانہ تک، جوانہ تو لگ کے بزرگاں تک، اور باپردہ بیٹھ کے سماعت فرمان علیاں قابل عزت میریاں ماواں بہناں بیٹیاں، جیڑا 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 بھی حضور دا پیار لے کے ساڑھی اس جامعہ مسجد اس مسجد دی انتظامیہ دی دعوت دے آ گیا ہے۔ آمن اللہ ہر ایک ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہے، دل دا چین بھی ہے، ایک ہاتھ نال نہیں دو ہاتھ نال سلامی دے لائق بھی ہے۔ میں مسکین حقیر بندہ ناچیز اللہ جل مجدہ الکریم دی پاک بارگاہ وچ دعا گواں کہ مالک اساں ساریاں نکاریاں تے نکمیاں نوکراں چاکراں دی اے آجزانہ فقیرانہ غریبانہ مسکینانہ حاضری در رسول مقبول تے قبول فرمائے، اور مالک ساڑیاں انہاں محبتاں عقیدتاں وفاواں دی دنیا تے بھی لاج رکھے، قبر وچ بھی لاج رکھے، اللہ سونا حشر وچ بھی لاج رکھے۔ معزز سامعین و حاضرین، تواڈے اج دے سالانہ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وچ میری گفتگو دا عنوان ہے کہ حضور دی ولادت تو لگ کے اعلان نبوت تک دے حالات و معاملات، تاریخ مکہ دی روشنی وچ علماء گرامی قدر دی خصوصاً توجہ تے داد دا طلبگار رہوں گا۔ یہ موضوع اس سال میں اس واسطے تیار کرنے کی کوشش کی تھی کہ جڑے ابتدائی حالات معاملات واقعات میں
وہ سانوں یاد ہی نہیں رہے، جے یاد آئے تو بھول ہی گئے۔ جبکہ ہونا تو انج چاہیے کہ سارے حالات معاملات تو خصوصاً سنی حضرات نو انہاں سارے واقعات نو مکمل طور تے یاد رکھنا، یاد کرنا اور انہاں واقعات و حالات و معاملات دے مطابق اپنیاں زندگیاں گزاردیاں چاہیے۔ الحمدللہ میں پہلا بھی آیا تھا، جس طرح تسی 6 سال پہلا متوجہ آئے، اج بھی اسی طرح ہی متوجہ ہو۔ اللہ پاک تواڈیاں انہاں محبتاں عقیدتاں وچ مزید برکتاں پیدا فرمائے، اور اے ہی جینون مسلمان دا طریقہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ دی لا ریب وچوں سورۃ البلد دیاں پہلیاں 3 آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کی جائے۔ اللہ جل جلالہ دی پاک ذات نے ارشاد فرمایا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ لغت اور گرامر نو ٹچ کیتے بغیر علماء ویسے سمجھ جان گے تے تسی چاس لاؤ، مزہ لو۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا کہ میں اس شہر دی قسم اس واسطے چکنا وانت حل بہذا البلد کہ میرے محبوب تسی اس شہر وچ ٹردے رہندے ہو۔ دوسرا ترجمہ بنتا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں چکاں گا بہذا البلد، اس شہر دی، وانت حل بہذا البلد، جدوں تسی اس شہر وچ نہیں ٹرو گے۔ تیسرا ترجمہ بنیا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سانو شہر نال تے غرض ہی نہیں، سانو اس شہر نال تے غرض ہی نہیں، سونیا تیری ٹور نال غرض ہے، تسی جتھے ٹردے رہو گے اسی تواڈیاں ٹوراں دیاں قسماں چکدے رہو، تیری ٹور دیاں قسماں چکدے رہو گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاذ البلد یعنی اس شہر تو مراد کیڑا شہر ہے؟ تو انڈا نا بنڈالا تے سمانی تے کھرٹا تے کوٹلی بھی شہر ہی ہے، جیسا ساڑھا گجرات کھاریاں تے لالا موسیٰ شہر ہے۔ اس نے واضح نہیں فرمایا، صرف آکھیا بہذا البلد، اس شہر۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شہر تو مراد شہر مکہ ہے، شہر مکہ ہے۔ اگلی آیت جو مالک المولا دی ذات نے ارشاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ادھا میں نے قسم ہے والد دی اور قسم ہے ولد دی۔ علماء کرام دی توجہ چاہتے ہویا، واو دے عربی لغت وچ 13 معنی، 13 معنی واسطے واو استعمال ہوندی، واو عاطفہ بھی ہوندی، واو حالیہ بھی ہوندی، واو بمانا اور بھی ہوندا ہے، تے واو قسمیہ بھی ہوندی۔ اتھے واو قسمی ہے، جس طرح اسی قسم چکنے ہیں نا اہلیان کھو پانی کہ اللہ دی قسم ہے، اس طرح
عربی جدو قسم چک دینا تو آخ دن واللہ اللہ دی قسم ووالد وما ولد قسم ہے والد دی اور قسم ہے ولد دی لیکن اے بھی مبہم رکھا ہے واضح نہیں فرمایا کہ کون والد کون ولد اس سے واسطے بعض مفسرین نے والد تو مراد حضرت آدم نو لے آئے اور ولد تو مراد تمام نسل آدم نو لے آئے کیونکہ میں لانگ کٹ وچ شارٹ کٹ مارنا چاہاں گا اعلان نبوت تک جانا ہے اگوں وقت دی نزاکت تے تہاڈی طاقت کہ تسی 10 سال تک سن دے ہو 12 تک سن دے ہو 24 تک سن دے ہو یا پورے 40 تک سن دے ہو لیکن میں کوشش کراں گا کیونکہ اس واسطے بڑی طوالت چاہیے دی یہ عقل وچ گل فٹ نہیں آمدی کہ والد مراد تے حضرت آدم دا ہونا تے عقل وچ آوندا ہے لیکن تمام نسل آدم دا ولد مراد تمام نسل آدم دا لینا یہ عقل چ نہیں آوندا کیوں اس واسطے کہ حضرت آدم دی نسل وچ تے کافر بھی ہیں مشرک بھی ہیں جہنمی بھی ہیں تے جے مراد ولد تو تمام اولاد آدم لیا جائے تے پھر اللہ دی شان نہیں کہ اللہ کسے کافر دی قسم چکے گالا میں نہیں سمجھا ہوندیاں بھی ہیں انشاءاللہ منو امید نہیں یقین ہے اور پیر سیال لجپال غریب نواز دی نظر ہے کہ تسی یہ ذہن میں چو کڑنا بھی چاہیا نا تے گلہ نہیں نکڑ دیا انشاءاللہ اعلان میں دعویٰ پہلا کر چھوڑے لیکن دلیل اے کوڑا تے اے مدان بعض نے والد تو مراد حضرت نوح علیہ السلام نو لے آئے اور ولد تو مراد تمام او جڑے حضرت نوح علیہ السلام دے آنکھیں لگ کے تب بیڑے وچ چڑھ گئے آئے لیکن عقل نوح علیہ السلام دا والد ہونا علماء جان دینے کہ نوح علیہ السلام نو آدم ثانی آخ دینے آدم ثانی آخ دینے کہ ایک باری سارا جہان مک گیا تو پھر نواں جہان آباد ہویا ولد مراد تمام بیڑے وچ سوار جڑے نے او لینا بھی درست نہیں عقل صحیح 100/100 فٹ نہیں آمدے ادھی ریزن یہ ہے کہ جناب اودے وچ صرف بندے نہیں ہے چڑھے ڈنگر بھی چڑھے آئے تے مزے دی گل اس بیڑے وچ شیطان بھی چڑھ گیا اس بیڑے وچ شیطان بھی سوار ہو گیا اور جلے حضرت نوح علیہ السلام دی ذات نے سارے انو شاباش دیتی نا تو جلے شیطان دے سر تے ہاتھ رکھیا تے اس بھی سر چایا تے آپ نے فرمایا اوے تو ہی چڑھ گیا تیرے نال تے مالک دا وعد ہے قیامت تک مہلت ہے تو تے مرنے ہی نہیں تو کیوں چڑھا ہے اس نے جڑا جواب دیتا نا جواب او اہل سنت دے عقائد تے مور ہے انہیں جواب دیتا انہیں آخیا جناب میرے نال اللہ وعدہ دا کیتے ہیں کہ تنو قیامت تک مہلت ہے پر میں چنگی طرح جاننا میں شاباش کوئی 4 جہن پہنچے نہیں سن نکتے تے جو عرض کرنا چاہنا میں چنگی طرح جاننا کہ میں ایک نبی نو سجدہ نہیں آیا کیتا تے معلم الملکوت آیا تعظیم میری کر دے میں اس فرشتیاں دا استاد آیا پکا تو ہی آیا پر رب کٹ چھوڑے ہے اللہ نے کٹ چھوڑے ہے کہ میں چنگی طرح جاننا کہ اللہ نو نبیاں نال پیار اتنا ہے کہ مالک اگر تقدیر لکھ چھوڑی ہوئے نا تے نبی آکھن تے لکھی مٹا چھوڑ دے نبی بنا چھوڑ اس وقت میں ڈر گیا
اے نہ ہوئے بھی تساں آنکھ چھوڑے ہیں تے اللہ انکاری نہ چھوڑے مطلب میں بھی ریڑی نہ جاؤں. سبحان اللہ. اٹھا بندے ہی آنکھی ہے. اس واسطے بھی ترجمہ صحیح فٹ میری عقل وچ آمدہ نہیں کسی اور دا منو پتہ نہیں. جناب علی بعد نے لکھا کہ والد تو مراد حضرت ابراہیم نے اور ولد تو مراد حضرت اسماعیل نے. اے 50-50 تے آمدہ لیکن 100/100 اے بھی نہیں آمدہ. او دی دلیل ایک کہ پچھے فرمایا کہ شہر دی قسم شہر تو مراد مکہ ہے تے والد تے ولد بھی او ہی ہونا چاہیے جدہ مکے نال گہرا تعلق ہوئے. مکے نال گہرا تعلق ہوئی. تو جو کئی بندے میر پر آباد نے تے کئی جگہ پنڈی بھی نے پر انہاں دا پنڈی تے میر پر نال گہرا تعلق نہیں جتنا بنڈالا سمانی تے کھو پانی نال ہے. کیوں جی کہ جتھے جڑا پیدا ہوئے جتھے جڑا وصال کر جائے جتھے جدا خاندان خیش قبیلہ ہوئے جدی جائیداد ہوئے جتھے جائیداد ہوئے اس تھانہ لو دا گہرا تعلق ہوندہ ہے. فرمایا کہ شہر مکہ دی قسم اور مکے نال گہرا تعلق دینا ہے نا وہ جتنا حضرت عبداللہ دے اور پاک محمد رسول اللہ دے اتنا کسی اور دا کوئی نہیں. حضرت ابراہیم مکے جو پیدا نہیں ہوئے مکے وچ آئے نہیں مکے وچ آئے نہیں. لیکن جناب علی پتہ چلیا کہ والد تو مراد حضرت عبداللہ اور ولد تو مراد پاک محمد رسول اللہ نے ترجمہ بن گیا قسم ہے حضرت عبداللہ دی اور قسم ہے محمد رسول اللہ دی. اور اگلا نکتہ بندے آخدن اکا دکا کہ جی میلاد دا تے قرآن جو ذکر ہی کوئی نہیں. میلاد دا تے قرآن میں ذکر ہی کوئی نہیں. آؤ جناب علی والدی کھال لائیے تو انہوں پتہ جو تم پی کڑیے نا تحقیق کریے یا غور و فکر کریے محنت کریے پھر بندہ اصل نقطے تک پہنچتا ہے. او کدے چوری بھی لوڑ نہیں پہ جانا تو کسی دا موبائل نکل جائے تے کدے وہ موبائل بھی برآمد کرنا پوے تو بڑی ساری تحقیق کرنی پہندی. یعنی مولوی صاحب دی بھی جیب دا تلاشی لینی پہنی تے پیر صاحب دی بھی پھر جا کے موبائل لبنا ہے. تو جو ہے آؤ جلے گہرائی کریے نا گہرائی بھی جائیے کہ والد دی قسم تے ولد دی قسم اللہ ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ عبداللہ دی قسم تے محمد رسول اللہ دی قسم. لفظ یوز فرمایا والد تے ولد. اے والد بندہ کدوں بندا ہے والد دی قسم چکی تے والد بندہ کدوں ہے. کیا ویاہ کرنے نال بندہ والد بن جاندا ہے؟ شابہ کھو پانی والے ہوتے میں مانوں ویاہ ایک نہیں 4 بھی کر لو ہے تو والد نہیں اخواندہ. ایک دی بجائے کتنے سوچی پہ گئے ہو ایک دی بجائے 4 بھی کر لو ہے. بڑے حال تے بندہ دوے دا نہ لو ہے ان کشمیر جی انقلاب آ جاندہ ہے ساورہ بھی پیکہ بھی. لیکن مالک دی ذات نے فرمایا ما تاب لکم من النساء مسنا والسلا والربا. بندے واسطہ ہے کوئی ما تاب لکم فرمایا تھے واسطہ کوئی عرض نہیں تسی ایک ویاہ کر لو 2 کر لو وہ حافظ مولوی دے بولو 3 کر لو 4 کر لو. لیکن اگے مالک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فَوَاحِدًا. فرمایا اگر ڈاری نہ خوف ہی کہ میں چمہ وچ برابری نہ رکھ سکتا جتی تو لگ کے دوپٹے تک خرچ تو لگ کے لپسٹک تک اور مکان تو لگ کے بستر تک اپنے دل اور دماغ تک
اگر میں برابری نہ رکھ سکتا تو فرمایا اڈا جنا نہ بنی، رول جائیں گا، کھجل ہو جائیں گا، پھر ایڈا قدم نہ چاہیں، پھر واحدہ، پھر اکو نہ گزارا کر، پھر کی کار تھوڑے بولے بندے ادھی آیت پڑھ دیں ادھی حدیث پڑھ دیں نا تو اپنے مطلب دی گل لے لیں کی کر دیں اپنے میرے حافظ صاحب نے نہ جرا چاہتے ہیں گل سنائی انہیں کہ ایک مولوی صاحب میرے کو آ گئے وہ آخ دن بھی بی بی بڑی پڑھی لکھی ہے تو وہ آختی ہے کہ سسو سورے دی خدمت کرنا بیگم واسطے درست نہیں، شریعت دا حکم کو نہیں کہ بیوی سسو دی بھی خدمت کرے، تھوڑے بولے ہو سورے دی بھی خدمت کرے تے لہذا اے شریعت وچ کوئی حکم نہیں، شریعت وچ بولو شریعت وچ کوئی حکم نہیں۔ میرے تک تے پجے ہی نانا دے حافظ نہیں انہوں نے مسئلہ حل کر چھوڑے، انہاں نے کہا بھی جے اے تے خدمت دا حکم کوئی نہیں کرے شریعت وچ تے دعا بیاہ دی اجازت دے ہوئے تے شریعت وچ ہے نا، انہاں نے کہا نا میں خدمت پہ ہی کرانگی دعا نہ کریں، گل سمجھ آئی؟ انہاں نے کہا بھی اے تے حکم ہے نا کہ دعا کر تریہ کر، کچھ مسئلے لالے ہو اینج بھی ہوندے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کچھ مسئلے کوئی مدد نہیں ہو جناب علی بی بی اپنی کرایا تھا وہ پھر خاون دی تابعداری دا آرڈر کدھر گیا؟ تو اڈی توجہ ویکھ کے میں ایک اور مسئلہ کر دیاں، بعض بندے جڑے علماء کرام والدی کھال لانا نہیں نہ جان دے تے لکیر دے فقیر ہوندے تے صرف کتابی علم رکھ دے، ایک ہوندا کتابی علم ایک ہوندا دماغی علم، سبحان اللہ انجی آخ لو تو جلے سمجھ آگئی پھر ویسے آخ لو، ایک ہوندہ ہے کتابی علم ایک ہوندہ ہے دماغی علم، کتابی علم کتاب دین دی، دماغی علم خدا دین دے، کتنیاں گلاں کتنے مسئلے کتنیاں جڑے نے مسئلیاں نو الجایا گیا کتاباں میں، حتیٰ کہ بخاری و مسلم وچ بھی، تاریخ دیاں کتاباں تے چھوڑو نا انہاں وچ بھی اتنے مسئلے پا دیتے گئے، بس جس پڑھ دیا ہے وہ اسے دے چڑھ گیا ہے اسے دے پکا ہے، اس واسطے شیعہ اپنے وچ پکا ہے کیونکہ انہاں دیاں کتاباں جو آ گیا انہاں وہ پڑھے ہیں، وہابی اپنی کتاب پڑھی ہے اس نے انہاں جو پڑھ دیا اس نے بولو لا لے ہو پکے، دیوبندی جس نے آیا اس نے جو پڑھ دیا اپنی کتاب وچ، اس نے جس طرح سنی اپنی کتاب تے پکے نہیں توجہ ہے، لیکن ایک ہی ہے یہ ہے کتابی علم، کتابی علم نو صوفیاں کے عذابی علم، ایک ہے دماغی علم، دماغی علم ہوا ہے جڑا اللہ دماغ دیتا ہے وہ سوچ سمجھ توجہ دے کارک نتیجے تک تو پہنچ جائیں گا، دماغی علم تسی آنکھوں کے شاہ جی دی کوئی دلیل، ایک ہوندہ ہے بطق دا چوچا، کس دا بطخ دا چوچا، ایک ہوندہ ہے ککڑی دا چوچا، بطخ دا انڈے جو نکلے نا انہوں پانی چھٹ دئیے تو کیا کردہ ہے بولے نہیں ہو یار بولو کہ گلنا کیڑا اکھیاں نا او تر جاندہ ہے تو مرغی دا چوچا اے فطری علم دماغی علم، اس واسطے کوئی گلنا کوئی معاملات کوئی واقعات ایسے بھی نہیں کہ جنہیں دماغ نال سوچئے نا تو دو دونے چاروں کا سامنے آ جاتے، اس واسطے کوئی ویسے میں تے کام معاشرے دی ماحول دی بات کی تھی نا ویسے بھی ایک ہے آیت ہوتے پھر آیت ہی ہے، ایک ہے روایت، روایت نو پرکھن واسطے بھی درایت چاہی دی، درایت کہ کیا ہے عقل فٹ بھی آمدی ہے گال کے نہیں، تو جو ہے اگر وہ درایت دے بھی فٹ آوے پھر ٹھیک ہے، اس واسطے اجتہاد دا دروازہ کھلا ہے، اس واسطے اجتہاد دا علماء واسطے دروازہ تھوڑے بولے اجتہاد دا دروازہ اتنا ہی کھلا ہے تاکہ کھڑکیاں کھل جائیں اجتہاد دا، لیکن جناب علی میں بھی عرض کردہ کہ
چار ویاہ بھی بندہ کر لوے نا، چار چواں وچوں بھی کوئی کاکی کاکا پیدا نہ ہوئے تو بندہ شوہر ہوتا ہے، والد نہیں۔ والد 80 سال عمر ہو جائے لیکن تھی پتر پیدا نہ ہوئے، والد نہیں اخواندا، انہوں کوئی والد نہیں آخدا۔ پتہ لگا والد ہون دی سند ولادت دی وجہ تو لبدی ہے۔ بیٹا اور بیٹی ہوئے پھر بعد کوئی والد بندا ہے۔ فرمایا قسم ہے والد دی، قسم ہے ولد دی، یعنی قسم حضرت عبداللہ دی، قسم محمد رسول اللہ دی، یعنی قسم ہے ولادت محمد مصطفیٰ دی۔ واہ جی واہ جناب، زندہ باد، پتہ لگا کشمیر آیا۔ اللہ پاک جزا عطا فرمائے۔ تے جناب علی پتہ لگیا کہ والد دی قسم ولد دی قسم، یعنی جلہ گرائی وچ کے تے والد ادو بندہ بندہ جدوں اس ویڑے ولادت ہوئے۔ تے جناب علی واضح ہویا کہ قسم ہے ولادت مصطفیٰ دی، یعنی جلے قرآن مجید فرقان حمید دے آیات اور الفاظ دی گہرائی وچ گئے نا، گہرائی وچ تے پتہ چلیا کہ ولادت تے ایسی چیز ہے، اور خصوصاً ولادت مصطفیٰ میلاد النبی ایسا ہے، مرحلہ ہے، ایسی شے ہے کہ جدیاں تے قسمہ اللہ چکیاں نے۔ ویسے ایک اور بات ہے کہ جڑے میلاد دے منکر نا، منکر تو انہوں پتہ منکر دی عادت ہوندی ہے کندھی سوٹا دینا، کندھی وچ، یعنی ایویں وہی میلاد دا دی آدھن قرآن وچ تے جناب علی ذکر ہی نہیں، ذکر ہی نہیں۔ تے پھر ایک اور ٹائٹل ہے ساڑھے سنی علماء دا ہے، تے بعض کا ساڑھے سنی علماء بھی بادشاہی تے بادشاہی ہوندے ہیں۔ بھئی ہمیں کسی دی گال تو نہ پریشانی لے جاندے، پریشانی ہوئی دیا کیونکہ گلاں تے مکنیاں ہی نہیں، گلاں تے ہوندیاں ہی رہنیاں کہ جناب سنی مولوی جڑے نے نا ایک قصے سنان دے، کیا کر دیں؟ قرآن و حدیث کھاٹ سنان دیں تے قصے بہت سنان دیں۔ قرآن پاک دیاں صورتاں کتنی ہیں جی؟ شابہ شابہ پچھلے بولے کرو 114 انہاں چ ایک صورت ہے، 114 وچ ایک صورت ہے جدا نا ہی سورۃ شابہ شاباش بولو ادھر آواز آئی، سورۃ القصص، قصے والی صورت ہے۔ تے جے قصے سننا تے سنانا غلط ہے تے یا اللہ سونے قرآن وچ قصے والی صورت کیوں رکھی ہے؟ کوئی نقطہ سمجھ آیا ہے؟ جدا نا ہی قصے والی صورت ہے، اور اودے وچ جڑا پہلا قصہ ہے نا، پہلا قصہ او حضرت موسیٰ دے میلاد دا قصہ ہے۔ پہلا قصہ حضرت تھوڑے بولے ہو، پہلی کہانی، پہلا قصہ، پہلی سٹوری وہ ہے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے میلاد دی ہے۔ ویسے حضرت یحییٰ دا میلاد ہے، عیسیٰ پاک دا میلاد ہے، حضرت اسماعیل پاک دا میلاد قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا میلاد۔ آؤ جڑے جناب علی میلاد دیاں تیاریاں کر دے رہے، خرچ کر دینے میلاد تے، میلاد منان دے واسطے محنت کر دینے، گلیاں بازار تے مساجد تے محافل سجان دینے۔
تھوڑے علم وچ ہوئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا میلاد کنج ہویا. موسیٰ علیہ السلام دے زمانے جڑا کافر بادشاہ ہے او دا کہ نہ آیا جی فرعون. فرعون بڑا جابر ظالم بھی آیا تے بڑا خوش مزاج بھی آیا. او ایک واری نا تخت تے آ کے بیٹھا نا تے بوتھی لٹکائیں اسے، یعنی چہرے دی ہوائیاں اڈیاں، پریشان ٹینشن وچ بیٹھا نا تخت دے تے وزیرہ مشیرہ پوچھا بادشاہ سلامت خیر ہوئے آج تھونا بنایا ہے. لفظ تا میں آکھا نا صحیح سمجھ آ جائے. انہیں آکھا آج راتی میں خواب تکیا ہے جدی وجہ تو ٹینشن وچ. حضرت پتہ کہ انہیں آکھا بھی خواب کے ویکھے؟ انہیں آکھا میں خواب تکیا میرے محلہ نو آگ لگ گئی، میرا تخت برباد ہو گیا. انہیں آکھا جے جان دی امان ہوئے نا تے تعبیر دسیے. او کھو پانی والے کہ آکھا تعبیر دسیے. انہیں آکھا دسو. جان دی امان پہلا لے لئی بھی ماری نا، تعبیر ہی کوئی انج دی. انہیں آکھا دی تعبیر ہے کہ اس سال یعنی 360 دنوں وچ ایک نبی دا میلاد ہونا ہے. سبحان اللہ کر لاکھے. ایک بچے دی پیدائش ہونی ہے، میلاد ہونا ہے، ولادت ہونی ہے. اُدھی وجہ تو اس بچے نے تیرے تخت نو برباد کرنا ہے. توجہ میرے حال توجہ کرو گے. فرعون نے تھمو دا ہاتھ پھیریا نا، اس نے کہا اساں میلاد ہونی نہیں دینا. او میلاد منانا لے نکتہ لے جاؤ. اسی میلاد میں تکنا میلاد ہوندہ کنج ہے. تو انہوں پتہ ہے جس لئے کوئی تکبر دی حد کرے نا پھر بے حد بھی اپنی جلال دی حد کر دے، اپنی قدرت دی حد کر دے مالک. اللہ دی ذات پاک نے فرمایا پھر توں ڈاک لے. سبحان اللہ نہ آکھے. تو نے ڈاک لے تے ڈاک کے 10 اسی میلاد کرانا ہے. انہیں میلاد ڈکن واسطہ ہے. پڑھ لو قرآن کسے منکر دی لکھی تفسیر پڑھ لو. انہیں میلاد ڈکن واسطہ کمیٹیاں بنائیاں. لفظ استعمال میں کیتا ہے کیونکہ میلاد بھی کمیٹی ہوندی، میلاد بنانا لے دی بھی. انہیں کمیٹیاں بنائیاں تو پورے ملک کو پھیلائیاں. انہیں خیال پیرا لا دیو کوئی مرد اپنی عورت دے نزدیک نہ جائے. جڑیاں حاملہ نے انہوں دے بچے گرا دیو. تو جے کسے دے کار ڈیلیوری ہوئے تو بچہ تیاں زندہ راکھ لو، کڑیاں مڑے قتل کر دیو. تاریخ گواہ آن دی ریکارڈ کے 70,000 بچیاں دا قتل عام اس کرایا ہے. کیوں؟ میلاد ڈکن واسطہ ہے. بولے نہیں ہوئے سمجھا نہیں سکیا میں. میلاد ڈکن واسطے 70,000 بچیاں دا قتل کرایا ہے. جڑے گرائے وکھرے 70,000 پر مالک دی ذات نے پھر بھی اپنی قدرت کاملہ دے نال موسیٰ پاک دا میلاد کرا. موسیٰ پاک دا میلاد بولے نہیں ہو چا بولو میلاد کرا چھوڑیا. اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام دا المختصر میلاد ہو گیا. تو اڈی توجہ ویخ کے میں تھوڑی حالت لمبی پا لئی. جناب علی میلاد ہو گیا. وہ جڑی دائی آئی نا دائی وہ حضرت موسیٰ دی امی دی سہیلی آئی. اور جلے ڈیلیوری ہو گئی اور باہر نکلی تے کمیٹی والے دن دناندے آئے. انہوں نے شک پہ گیا بھی یہ دائی ہے. اندر گئے جلے کنڈا کھڑکایا نا تے اندر حضرت موسیٰ دی امی نو خبر ہو گئی. انہاں اپنی بیٹی فاطمہ، اے فاطمہ میں بڑی شہر ہے، او غوث پاک دی امی فاطمہ توجہ ہے، حسنین دی امی فاطمہ، موسیٰ دی بہن فاطمہ، علی دی امی بھی فاطمہ.
فاطمہ مجھے پتہ نہیں کیا ہے. کئی بندے ایک گل بھی میں اس واسطے کی تھی, کئی بندے میرے کو جاندے آدھن جی نہ فاطمہ رکھے تو بندے آدھن پارا ہے. شاباش. نہ حسن رکھے تو بندے آدھن پارا ہے, نہ حسین رکھے تو بندے آدھن پارا ہے. اور لالے نہ پارے نہیں, اے جس دا نہ ہوئے اودے پار لے جاندے نے, اودے پار لے جاندے نے. اے نہ پار پاندے نہیں, اے نہ پار لا چھڑ دے. موسیٰ دی پہن دا نام فاطمہ. جلے اندر آئے نا تو روب نا پتہ لگا بھی آگن سپائی تے امی نے فوراں حضرت موسیٰ نو فاطمہ دے والے کی تاکہ کرا چھپا دے. انہاں جناب علی جلے کیونکہ 70,000 قتل ہو گیا, فیرون دا اعلان ہے, ایک دہشت ہی انہاں چکیا تے تندوری جا سٹیا. اور جے کوئی سمائی علم نہیں رکھدا, تحقیقی علم نہیں رکھدا, کوئی آپ کو بھی پڑھدا ہے, اے نہیں کہ مولوی نو ادھروں تکیا اس نو سنیا اس نو سنیا تقریر بنائی تے 4 بھائی اودے نال گل نہیں. جس کسے کدے پڑھی کوئی کتاب کھولی کدے تندوری بھی جا سٹیا. جناب علی ہو جلہ چلے گئے, تلاشی رہی کدھروں نہ لبا, چلے گئے, خطرہ ٹلیا تے موسیٰ دی امی فرمایا فاطمہ کتھے نہیں لال کتھے آ. انہاں کہا میں تو تندوری جا سٹیا. انہاں کہا تندوری بھی جتے آگ گئے. جلہ فوراں ماں گئی نا آگ دے شولنے پہ پڑک دینا تو موسیٰ وچ پہ کھیڑ دینا. اے اوے علا کل شین قدیر. جناب علی دلہ چکیا چمیا لیکن خطرہ سرطہ منڈلاندہ پیا. اللہ القاء کیتا, فرمایا کہ ان اس نو دریا برد کر دیو. شاٹ لانگ کٹ میں شاٹ کٹ ماردہ پیا, دریا وچ روڑ دیو. انہاں کہا روڑ تے میں دیاں پر روڑاں کینجی جے انجی سٹاں تو ڈوب جان گے. مالک فرمایا القاء کیتا, فرمایا ادھا انتظام بھی اسی کر لینے, ادھا انتظام بھی. اللہ نے جبریل حکم فرمایا جبریل جنت وچ درخت وڈ پھٹے بنا صندوق بنا تے موسیٰ دے در تے پہنچا. او صندوق بنایا المختصر وچ موسیٰ پاک نو رکھیا تے جناب علی روڑیا. اتھے نالی میں پھر اپنے اس موضوع دی طرف وائنڈ اپ کرنا چاہاں گا. جڑے میلاد کر دیو سلام ہے تو آنو, خوش نصیب ہو تسی جڑے انتظام کر دیو, حرج کر دیو. کی قرآن دسد ہے کہ جدو پاک موسیٰ دا میلاد ہویا اللہ جبریل دی ڈیوٹی پھٹے وڈن تے لائی. جدو پاک محمد دا میلاد ہویا جبریل دی ڈیوٹی چنڈے کٹن تے لائی. موسیٰ دے میلاد تے پھٹے وڈن دی ڈیوٹی, سرکار دے میلاد تے او والی مچا کرو کی. اس واسطے جڑے انتظام میلاد کر دیں کسے بھی رنگ نل اور جبریل امین دی سنت پوری کر دینا. سلام ہے تو انو, شاباش ہے تو انو. تے جڑے کام فرشتیاں کیتے ہوں نا وہ کریے تے رب بخش چھوڑ دے. شاباش رب. جناب علی لیکن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پاک میلاد ہو گیا تے ہو گیا. دن کیڑا آیا؟ شاباش بولو بولو. ادھے آکھیا سوموار, ادھے آکھیا پیر. کیوں والا جیڑا سوموار ہے وہی پیر ہے, جیڑا پیر ہے وہی سوموار ہے. یعنی ہفتے دے جڑے 7 دیہاڑے نے نا انہاں وچوں صرف سوموار ہے جدے 2 نام, منگل دا دعا نا, بدھ دا, اتوار دا, تے سوموار دے 2 کیوں. پھر جناب علی دوسرا نا پیر,
اور رکھیا بھی بر صغیر پاک و ہند دے اشاک نے پیر کیوں رکھے ہے پیر؟ اس واسطے کہ سوار نو پیر اس واسطے آدل کہ ایو دن ہے جس دن نبیان دا پیر آیا ہے جیڑا ادھنال پیار بنا لگا رب نو پیر بنا چھوڑ دا جلے کوئی یورپ بچوں آئے ہو نا یورپ تلقدار نے تلقنے وادن اوتھے پیر کونی ادھروں ہی گئن جڑے گئن اوتھے پیر کوئی نہیں ادھروں ہی جڑے گئن پیر بھائی دی کوئی جو ہوندی ہے کسے شایدی تمبر دی جو کیڑی ہے پہاڑ تھوڑے بولے ہو اور پائی گالو جڑی سمجھ میں چاہوا ہے جادو ہو جڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے تا راجہ جی آکھیا سی تمبرے نہیں تمبر دی جو ہے کوئی علاقہ کسے شایدی جو ہوندہ ہے بر صغیر پاک و انڈیا بنگلہ دیش پاکستان یہ پیران دی جو ہے بندے آدھن اوتھا کوئی نہیں کوئی علاقہ ہوندہ ہے کسے شایدہ یہ پیران دی جو ہے تو ویسے آج کل دے ہر بندے ہی پیر بن گیا نا ہر تھوڑے بولے ہوئے ہر بندے ہی پیر بن گیا ویسے ہر بندہ پیر ہوندہ ہے نہیں ہر کسی نو پیر آکھی دا بھی نہیں ہر کسی نو پیر منی دا بھی نہیں تے سیانہ بندہ پیر اخواندہ بھی نہیں سیانہ بندہ پیر اخواندہ بھی نہیں پیر والا ہوندہ کون ہے اسی ہر ماجے گامے آرے غیرے نتھو خیرے نو پیر مندے بھی نہیں علماء دی نظر حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں اور جو منہ سے نکلے نا جس کو منہ سے پھینکا جائے اسے لفظ کہتے ہیں صرف وچ تے ہر لفظ کے جو حروف کے اصلی ہوتے ہیں ان میں سے ہر حرف کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے جیسے لفظ ہے محمد آؤ دیکھ وکھرا تو معنی داسا آنکھو ایک باری محمد ادھا صوفیاں جڑا میں نے کہتا ہے میم تو مراد ہے ادھا میں نے کیا ہے ایسے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو جڑا اصل لفظ دا معنی ہوئے نا اصل لفظ دا معنی ہوئے ادھیا روف دا بھی انج دا معنی کرو کہ اصلی معنی دے مطابق ہو جائے ادھا متضاد نہ بنے مترادف بنے متضاد نہ بنے مترادف بنے جناب علی آنکھو محمد حضور دی سارے تو وڈی کے تعریف ہے درود کیا ہے درود شریف جناب میم پہلے میم تو مراد ہے ماضی اے تو مراد ہے حال درمیان علی میم تو مراد ہے مستقبل تے دال تو مراد ہے درود یعنی محمد وہ ہے جن پر ماضی میں درود حال میں درود مستقبل میں درود جن پر تینوں زمانوں میں درود ہی درود ہے وہ محمد ہے اس طرح لفظ پیر آنکھو پیر پیر دا پہلا حرف ہے پے ان پہاڑی جو بولا نا دوسرا حرف ہے یہ تریجا حرف ہے رانی آنکھو رے ہے پنجابی رے جناب پے دا مطلب ہے پا بند یہ تو مراد ہے یاد رے تو مراد ہے رسول جڑا زندگی دے ہر موڑ دے رسول دی یاد دا پاپ بند ہو جائے او پیر ہوتا ہے او پیر ہوتا ہے اس واسطے جناب علی سوار نو پیر آہ دیں کہ اس دن نو آیا جڑا نبیان دا بھی پیر ہے آؤ اس طرح 12 ربیع الاول 571 عیسوی 4:21 ادھی تشریح چھڑ دے آیا سرکار دا میلاد ہویا تے ہو گیا
میلاد ہویا تھے؟ بولو بولو میلاد ہویا تھے؟ ہو گیا سرکار دا جلہ میلاد ہو گیا نا تے عرب وچ ایک پنڈ آیا جنہوں قبیلہ بنو سعد آتے اس قبیلے دیاں بیبیاں دی آمدن دا ذریعہ آیا بچے پالنے پیسے لبنے تو گزارا کرنا یہ تو آڑے پنڈا جو جلہ پرانا 50 سال پرانا زمانہ ہے بندے ڈنگر پال دے تو گزارا کر دے آئے اس طرح اس قبیلے دیئے بدو باشائی طریقہ کار ہے سرکار دا میلاد ہو گیا مکے ویچ دماغی علم تے کتابی علم ذہن چ رکھنا ہے جناب علی دائیاں آئیاں تے مکے ویچ پہلی ویلی تے مکے دی ساریاں تو وڈی ویلی او حضرت عبدالمطلب دی آئی حضرت کے جہاں کتاباں پا چھوڑے ابھی یہ غریب آئے تے دائیاں غریب سمجھ کے چھڑ گئیاں ان کتاب ہی تے آگے ہے جس موڑے پڑھنا ہے ادھے دماغ بھی تے ہی ہے مکے دی پہلی ویلی سرکار دے دادیاں دی آئی داد کی تے وڈی ویلی آئی جیڑا ہوندہ ہے پہلا اٹھا ہے یہ ویلی بھی ذہن چ رکھنی تے میرا 1 منٹ بھی ذہن چ رکھنا ہے وہ آئیاں سرکار نو چاہیا میرے آقا کسے دا دودھ منہ وچ نہیں پایا اصل گل ہے کسے دا دودھ منہ وچ نہیں پایا دائیاں آگاں گئیاں بچے لے واپس آئیاں تے جس لئے حضرت حلیمہ ہی نا اونٹنی بھی ماری تے خود راہ وچ بیمار تے کچھ چوکھیاں بیمار ہو گئیاں راہ وچ وہ پتہ کیوں جلہ دائیاں بچے لے کے نا خوشی نال کہ چلو ساڑھا سال سوکھا لنگے گا اخراجات چلنگے تے کولوں لنگ دیاں سی نا تے شان کر رکھا ہے کوئی نہیں سمجھائی اور جہاں موٹر سیکل آلے کولوں نا شریک ہوا نا غریب ادھر ہوا سیکل دوے دا ہوا موٹر سیکل ہوندا 1 to 5 جلہ کولوں لنگ دے نا تے پوری ریس دیں دے نا اس وجارے جو شوگر تے گئی ہوندی ہے تھوڑی جی ہو رہی ہو جاتی ہے اتنی گل سمجھ آئی مائی علیمہ پاک نا نقشہ بنانا ہے نا ذہن وچ مائی علیمہ پاک تھکی آئی بیمار رکھ گئی آئی جلہ ایک کنڈیشن ویخ کے نا اور بیمار ہو گئی کس چڑھ گئی اپنے خامد حارس نو آخ دیاں ان میرے کو لوگا نہیں جان ہوندہ تھوڑی ریسٹ کر لئیے جلہ ریسٹ کی تھی نا ریسٹ تے مدہوش حارس ہوں گیا او مدہوش دا میں نا ہوندہ ہے سمجھ آئیے نہ بے ہوش تے نہ ہوش انہوں آدھے مدہوش کون سمجھا انہوں کیا آدھے مدہوش آئیاں تے جناب علی جس لئے حضرت شاٹ کری حضرت جبریل امین آئے سبحان اللہ نہ آکھے دودھ دا پیالہ پیش کیتا جگایا پلایا جو دودھ دا پیالہ علی ماں دے اندر گیا نا تا بیماری نس گئی سینے سی سے تندرست ایج جی میں بیمار ہے ہی نہیں تے کڑیل جوانی آگئی انہاں نال ہی حارس نو ٹھالنا چاہیا گوڑا پھاڑ چاہے کہ میرے سرتاج جی اٹھو کیم صاحب نے دعائی دیتی ہے کوئی سودا دیتا ہے دیکھ لو دلہ انہوں نے اٹھایا اگولا ماں جان دیں جبریل ری غیب جبریل ری انہیں آکھیا میں نے ہوں نہیں کسے پلایا انہیں آکھیا تنوں ہوگا انہیں آکھیا میں ہوں ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہوں جناب علی جلے مائی علی ماں گئی تے پہلا کنڈا کھڑکایا عبدالمطلب نے بوہ کھولیا مائی علی ماری اندر گئیاں جو سرکار نو چایا سینے لایا میرے آقا نے دودھ نوش فرمایا سوال پیدا ہوندہ ہے کسی اور دائی دا کیوں نہیں کیونکہ وہ دائیاں بھی تھے انہوں دیا خوراکہ بھی تھے دیا اللہ جنت وچ دودھ دا پہلا بھیج کے علیمہ دے دودھ وچ اور نوری خوراک انڈیل کے دے علیمہ نو بھیجیا تاکہ میرے محبوب دی خوراک ایتھے دی نہیں ایتھے دی ہے
ویسے کہ مہربانی نہیں کر دے میرے پیران دا بھی ایک باری نعرہ مار لو لاجپال 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 تو جو جناب علی ان جڑے مڑے بیٹھے ہو بیبیاں بیٹھے ہو مڑے مڑے جوان یہ اللہ نے سرکار دی خوراک نورانی پاکیزہ بھیجی توجہ ہے پاکیزہ خوراک بھیجی تے سرکار نے وہ نوش فرمائی اور وہی نوش فرماندے رہے معزز سامعین و حاضرین جڑے مڑے کڑیاں بیٹھے ہو جڑے آدھے اسی پڑھے لکھے ہیں پڑھے لکھے ہیں تسی یہ حضور دے میلاد وچ یہ بھی شے پڑھی کہ حضور مختوم پیدا ہوئے ختنہ ہوئے توجہ ہے ناف بریدہ ختنہ میں نمبر 2 ناف بولے نہیں ہو ناف بولو ناف بریدہ یہ نافے دا کہے کام ہوندہ ہے بچہ ہی لے پیدا ہوندہ نا پیدا تے تنی نالی کے ناڑ ہوندی ہے کنکشن وہ تار کٹنی پہندی ہے او جڑا ناف ہے ناف ناڑ او دا کی فنکشن ہے ماں دے پیٹ وچ او دے ذریعے بچے نو خوراک دیتی جاندی تو جو ہے اسے واسطہ 9 مہینے او نظام نہیں رہندا کیونکہ او خوراک حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے پوجھے ہو کو نہ پوجھے ہر کسے دا ناف تے ناڑا حضور ناف بریدہ کیونکہ کوئی کائنات ہو رہے پاک محمد مصطفیٰ ہو رہے انہاں دی خوراک ہو رہے انہاں دی خوراک ہو ہون بھی نور مصطفیٰ سمجھ نہیں آیا تے پتہ نہیں آونا قدوں ہے نعرہ حیدری آؤ جناب علی سرکار نمائی علیمہ چایا دلہ سینے لایا المختصر اونٹنی تے بٹھایا تے اگے ہو گئیاں سی شان کر کے ان سرکار دے قدم لگے تے اونٹنی تے علیمہ لنگے شان کر کے المختصر بنو سعد پہنچ گئی بنو سعد بولے نہیں ہو پہنچ گئی دلہ قبیلہ بنو سعد پہنچ گئی نا تے المختصر 2 سال گزر گئے کمٹمنٹ کتنی سی بولو بولو 2 سال گزر گئے مائی علیمہ اتھے جو ہویا انہوں میں چھڑیا 2 سال بعد جلے واپس لے کے آئیاں نا سارے تو بڑی ویلی ویچ اتھے لے کے آئے نا تے سردار خوش ہوئے چمیا سینے لایا پاک آمنہ جی نو پھڑایا تے فرمایا علیمہ مانگ کے خدمت کریے ڈیمانڈ کر تو جو اہل محبت اہل عقیدت مانگ کے منگنی ہے کے پیش کرا کے سلا دیا مائی علیمہ کیا سردارو وڈے ہو تے وڈے کار دے ہو جو منگیا وہ دے لو گے سوال بھی بڑا ہے آپ نے فرمایا سی سردارہ تے نسلیاں خاندانیاں ساڈا خاندان اچھا اسی ہاشمیاں ساڈے ہی لقب ہے سمد العرب تو شاید ساڈے بارے سنیا نہیں کہ عید باپ دے نا تے میں 100 اونٹ ذبح کر چھوڑیا ٹھیک ہے جی 100 اونٹ ذبح کر چھوڑیا اوے جڑا 100 اونٹ ذبح کر لیندا ہے وہ غریب ہوندے تے جس چول مار چھوڑی انہیں کتاب لکھ چھوڑیا غریب سمجھ کے چھوڑ گئے سمد العرب دا لقب ہے قریشیاں گالا لیا سردارہ ساڈا ایک نا ہے مانگ جو منگیں گی دیا گے انہیں پھر لجاجت نہ لاکھیا دے لاؤ گے
آپ نے فرمایا دیاں گے. انہیں آکھیا جے دینا ہے نا وڈے ہو سردار والے ہو کل والے ہو پھر 2 سال واسطے ایک واری پھر جا دے. اللہ اکبر. اور اس واسطے کسی در تے جاؤ نا تے منگن دا بھی گر ہونا چاہیے. شاباش. منگن دا بھی گر تے چاچ ہونا چاہیے. جناب علی جلے لے گئی المختصر لے گئی تے پھر لے آئی. کتنے ہو گئے؟ 2 تے 2. ساڑھے نبی پاک دی ظاہری عمر کتنی ہو گئی؟ بولے نہیں ہو 4 سال. جلے 4 سال سرکار دی عمر پاک ہو گئی واپس لے کے آئی. سرداراں پھر آکھیا پہلی باری اونج پوچھیا ہون ہس کے پوچھیا. پھر دوسری باری ہس کے پوچھیا ہس کے مسکرا کے. زیر لب جڑی مسکراہٹ ہوندی ہے نا ادھا میں نے ہوندہ ہم جانتے ہیں جو تم سوچ رہے ہو. زیر لب مسکرا کے فرمایا منگ لو جی ان کے دیا ان کے پیش کریے. مائی علی ماں کیا سردار ہو گل لے ہو حضور سردار جی ہن منگل دی لوڑی نہیں. ہن منگل دی لوڑی نہیں کیونکہ جدو دے انہ دے قدم میرے ویڑے لگ گئے نا کسے شہدی تھوڑی نہیں. ہن منگل دی لوڑی نہیں. جاؤ کسے پرانی کتاب پھاٹی جو بہاؤ کہ مائی علی من اتنے جوڑے لے اتنا سونا لیا سیم و زر لیا کاکھ نہیں لیا. انہیں کہا جدو دے قدم لگ گئے نا پاکاں دے تھوڑی نہیں گئی. ان سانو منگن دی والیہ مجھا کرو سانو منگن دی او المختصر. دلہ میرے کریم آقا دی ظاہری عمر پاک ہو گئی 6 سال. جے کڑیاں ٹکڑیاں نے تو پھر میں ہونی چھوڑ دینا ایک ٹائم اور لے لو اگلا اس اگلی تقریر بھی صحیح سننے ہوئے سمجھے ہم نے وجلہ تو آگیا نا پاس. جناب علی کتنی عمر پاک ہو گئی 6 سال. 4 سال مائی علی ماں کو لیں تو 2 سال جلے سرکار دی عمر پاک ہو گئی نا 6 سال. تو سرکار پوچھنا شروع کیتا امی جی میرے ابو جی کی تھے میرے والد صاحب کی تھے. مائی آمنہ پاک نے دسنا کہ آپ دے والد صاحب زیادہ وصال ہو گئے. تو میرا وجدان آدھا سرکار پوچھیا ہونا کہ اپنا دی قبر مبارک. اسے واسطے مائی آمنہ پاک نے فرمایا جلے 6 سال دی عمر ہوئی کہ میرے سرکار آؤ میں تو اڈے ابا جی دی قبر دس لے آواں. مائی آمنہ پاک خود نال گئیاں 3-4 نال نوکریانیاں گئیاں جنہوں عربی وچ لونڈیاں آخ دیں تو جو ہے تو جڑے غریب انہوں نوکر رکھ سکتے ہیں. شاباش. جناب علی جس ویلے گئے زیارت کی تھی قبر ویکھی واپس مڑ کے آمن نہ پہ ایک جگہ جدہ میں جیسا تو اڈر راج جنڈی چوترا اس طرح ایک مقام آیا جنہوں ادھر مقام ابوا. اور میرا طریقہ نا جی ہو جائے بندہ آیا انہوں گال صحیح سمجھ آ جائے. جناب علی جلے واپس مقام ابوا تے آئے تے سرکار دی امی جی دا وصال ہو گیا. سرکار دی امی پاک دے جلے وصال ہویا نا وصال تے جڑیاں نال نکریانیاں یا سرکار نو لے کے کار آئیاں اتھے امی جانوں سپردے خدا کیتا. میں گناہگار و مقام ابوا حضور دی امی جان دا او قبر انور شریف تک کے آیا. شاید تو اڈے وچوں کوئی تک کے آیا ہوئے. کلی قبر ہے مائی آمنہ پاک دی کلی قبر. اگر حکومت چنگی ہوندی نا تو آیا بھی کلی تو پورے عرب وچ نظر بھی کلی آنی چاہیے سی. پورے عرب وچ بولے نہیں ہو نظر بھی کئی بندے 8-8 مار چھوڑ دیں درباراں دا پیسے لان دی لوڑ کیڑی جی. میں آنا کعبے نو غلاف چاڑن دی لوڑ کیڑی جی. شاباش. کعبے شریف نو غلاف چاڑن دی کے لوڑ ہے. بدن دربار دا پیسہ لان دی کیڑی لوڑ کئیاں ساڈیاں دا بھی پھرے ہے. کعبے نو غلاف چاڑن دی لوڑ ہے
بولے نہیں ہو تے چاڑیا کیوں ہے تاکہ نظر آوے کائنات دی مساجد ایک پاس ہے ایک کعبہ ایک پاسے تعظیم واسطے تقریب واسطے شان واسطے اسی طرح قبرستان وچ ولی دا دربار اس واسطے بنانے ہیں کہ باقی قبرہ نے او دربار ہے پتہ لگے عوام ہو رہے خاص ہو رہے نالا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ محمد دی قبر ویکھن وچ مٹی دا ڈھیر ہوتی ہے اصل وچ جنت دیا باغاں وچوں ہی اور تانوں سمجھ دی آئی گئی ہونی جتیاں لا کے کیوں جانے ہیں پر جڑا اونج پیر بنے آوے انہاں پھر کے دسیاں نے حقیقتاں اس واسطے جناب ہوش دے ناخن لینے چاہیے دے ایویں ہی نہیں منڈی چاہیے جدھروں آوے ادھروں چڑھ جائے اس واسطے جناب علی حضور دی پاک امی جی نے جس لئے نال گئیاں حضور بھی مائی صاحبہ بھی اپنے خاون دی قبر دی زیارت کی تھی یا وہاؤ ہاں کرے آپ دی امی جی تھلہ رہ گئیاں وہاں کہ عورتاں نہیں جاندیاں عورتاں نہیں جاندیاں دے تسی ہوا وہ میں دعوت فکر دینا زور نہیں دینا کہ کوئی مننے مرضی ہو دی لیکن دعوت فکر دینا تے حق ہے نا کہ جناب علی اسی نبی پاک نو نبی قدوں تو مننے ہیں ساڑھے جناب کوئی سننے بھی آنا جنہاں نے پھرے آئے قدوں تو نبی پاک نو نبی مننے ہیں اسی میں تے اپنی فکر آنے دی کل کرنا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ قدوں تو مننے ہیں تجھے نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنتو نبیوں آدموں بین الماء والتین اسی حضور نو نبی ادو تو مننے جدوں آدم مٹی تے پانی دے درمیان آئے اے ادو بھی نبی آئے اے تے انہاں دا کیتا جی 40 سالہ بعد پتہ لگ گیا نبی جدوں دے ادو دا جیڑا بھی انہاں دا کام ہے وہ امت واسطے سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھ آئی امت واسطے تھوڑے بولے امت واسطے اور لالے امت واسطے سنت ہے سرکار نے بھی نہیں آکھے امی تسی ٹھہر جاؤ ہونا ہو کتابی علم تے عذابی علم تے کتابی علم تے دماغی علم تے فتوہ بعض اخباب لائے ہے عورتاں قبرستان نہ جان عورتاں قبرستان بولے نہیں ہوں نہ جان بعض تے مجتہد ہوئے انہاں اجتہاد دی روشنی چلائے کہ شاید اس وقت دے حالات سازگار نہیں آئے شاباش اور جلے ملکی حالات سازگار نہ ہون تا دفعہ 44 لگی ہے وہاں پھر بھی جلسہ کر دے ہو تا بندہ آکھا جی فلانی حکومت ہی انہاں دا لایا یا اس ضرورت نال دفعہ ہی کو نہیں سمجھا آئی دفعہ 44 ضرورت نہ لائی ضرورت ختم سریعام جلسہ اس طرح بعض مجتہدین ہے وہ فتوہ اس وجہ تو لایا لیکن جناب علی قبرستان عورت نہ جائے عورت قبرستان نہ جائے جناب مردیاں تو ڈر کہتا ہے ہر بات کی تیم ہے ایک بات ہوتی ہے عورت قبرستان جائے تو مردیاں تو ڈر کس کر دے بولے نہیں ہوں تنالے جتھے مار کے جانا ہوئے آئے ہوئے اتھے جیو دیا بھی جانا ہی چاہیے اتھے جیو دیا بھی بولے نہیں ہو جیو دیا بھی او جیو دیا بھی جانا چاہیے جناب علی پھر بندہ آخدا ہے جناب علی او ایک ہی کتابی تے دماغی سمجھ آیا مردیاں تو خطرہ کے ہے دماغی علم ہے جتھے جیو دیا جانا ہے اتھے مار کے بھی جتھے مار کے جانا ہے اتھے جیو دیا جانے چوی بولے نہیں ہو کوئی عرج نہیں یہ دماغی علم
کہ اصل کی سی عورت بازار نہ جائے، بندیاں کٹ کے بنا چھوڑیا قبرستان نہ جائے. جس طرح الٹ انج ہو گیا لالا جی، جس طرح آکھو شیر اُن آکھو شیر، زبر پائی تے شیر، زیر پائی تے اوہی شیر. شیر مجرم لاؤ نکتا تے میرے بولے نہیں ہو. اینج بھی بڑا کچھ ہو ہے بھائی جی. سرکار دی امی گئی، خادمہ نال گئیاں، قبر دی زیارت کی تھی. قبر دی بولے نہیں ہو، قبر دی نہیں تے حضرت عائشہ دی وصیت کہ اتھے منو دفنانا ہے مدینہ شریف وچ، انہوں کتھے رکھو گئے؟ حضرت عائشہ پاک دی وصیت آئی. پھر جس وقت حضرت عمر فاروق دا وصال ہویا، انہاں عرض کی تھی میرا دل کردہ ہے، انہاں کہا جے تواڈا دل کردہ ہے تو ساڈی مرضی تواڈی مرضی تے قربان ہے. حضرت عمر فاروق دا چلو دا گنبد خضرا دے تھلے. معزز سامعین و حاضرین، اس واسطے دماغی بھی ہونا چاہیے. المختصر سرکار واپس جس لئے آ گئے، 6 سال دی عمر، امی جان دا وصال ہو گیا. آقا کریم دی ظاہری عمر پاک جلا ہو گئی 8 سال. کتنی؟ بولو لالیو کتنی؟ 8 سال جلا عمر پاک ہوئی نا. 8 سال 6 سال نو امی وصال کیتا تے 2 سال سرکار دے دادا جی حضرت عبدالمطلب پاک آپ نے کسٹڈی کی تھی، خدمت کی تھی اور شرف حاصل کیتا. سرکار دی خدمت دا شرف حاصل کیتا. او دروں الارم کھڑکیا نا، جلہ الارم کھڑکیا بابے ہو سمجھ گئے ہو، جلہ سرکار دی عمر ہوئی نا 8 سال کا الارم سمجھ آ گیا نا. الارم وہ انہوں اگے بھی لوڑ ہے، انہوں سمجھ آئی. یعنی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وقت قریب ہے. جڑے بابے بیٹھے ہو روزے ہے نا، بابا وہی چنگا ہے جڑا جان لگیاں رولا پا نہ جائے، پیا ہوئے تو مکا جائے. او بابا چنگا ہے جڑا جان دیا رولا پوائے نا، جان دیا رولا مکا جائے. تے عبدالمطلب صرف بابا ہی نہیں آیا، اے بابیاں دا بابا آیا، بابیاں دا بابا. حضرت عبدالمطلب پاک نے اپنے 11 دے 11 پتر بلا لے تو سامنے کھلا لے. اس ویلے ہوئی چنگے آئے، سبحان اللہ. اس ویلے ہوئی تے ہر وہ بچہ چنگا ہے جڑا ابے دے سامنے آکڑا ہے نا، باپ دے سامنے سر سٹ جائے. جڑے نوجوان بیٹھے ہو تو جنہ دے ہتھے موبائل ہیں، پریشان ہیں تواڈے تو تواڈے والدین، پریشان ہیں جناب علی والدین. او 11 دے 11 ہے، اس ویلہ چنگے باپ دے سامنے، سردار دے سامنے سر سٹ کے ہاتھ بن کے کھلون دے گئے. اور یہ عرب دی تہذیب ہے، یہ عرب دی تہذیب ہے. پھر اس سے تہذیب نو جدو اسلام آیا، اسلامی تہذیب بھی آکھیا گیا ہے. ہاتھ بننا، سر سٹنا، وڈے دے سامنے چوکڑ مار کے آکڑ کے نہیں، ادب نال کھڑا رہنا، کھڑا رہنا. اے ادب ہے، اے کفر نہیں، اے حرام نہیں، اے اسلامی احترام ہے. جس سے کہیں پائی کفر تے حرام دے فتوے لا چھوڑے. جے نہیں ہے نا کوئی یقین آمدہ. طیب اردگان نے 2 ڈرامے بنا کے ریلیز کی تھے. ایک دا نام ہے ارطغرل غازی، دوے دا نام ہے عثمان غازی. جے کسے تکے ہے تو انہوں سمجھ آ جائے گی، نہیں تو تک لوے. 600 سالہ اسلامی پرانی تہذیب وہ دے ظاہر کیتی گئی. سارا ہی مسلک اہل سنت ہے. اپنے اپنے مڑیانوں سکھاؤ، سناؤ، وہاؤ کی وہ دے کی ہوندہ ہے. جنہوں جیڑا سردار مندہ ہے، جنہوں جیڑا سردار مندہ ہے وہ دا ہاتھ چمدہ ہے تا متھے تا لاندہ ہے.
ادھر تو کئی دن متھا لاگ جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے توجہ ہے متھا لاگ جائے تو پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے وہ چوم دین تے متھے تے لان دین جڑا چوم چھوڑے متھے تے لا چھوڑے آدھن انہیں سردار مان لے آئے انہیں سردار اللہ تُسی سوچی پہ آگئے ہو یہ تو پیر دا میں نے دسیا چومن دا میں نے دس جاؤں کئی بندیاں چولان چومنا شروع کیتے ہیں نا نالا چوم دین تا نالا جڑا وٹ دین اے چومی دا بھی ہر کسے نو نہیں چومی دا بھی ہر کسے نو نہیں چومن دا بھی میں نے جنہوں چوم چھوڑی دینا کشمیریوں جس کی چوم چھوڑی دے تے متھے دے ہاتھ لا چھوڑی دے ایدہ مطلب ہے چومن دا اون جیب بھی تیری سر بھی تیرا ایویں نہیں ہے چومی دا جنہوں چوم چھوڑی دے چومن دے وچ راز ہے حکمت ہے اون جیب بھی تیری سر بھی تیرا یعنی زبان بھی تیری شان وچ کھلے گی تیرے نال بے وفائی نہیں کرے گی گستاخی نہیں کرے گی نافرمانی نہیں کرے گی دھوکہ نہیں دے گی جے سر دینا پیارا تے پیچھا نہیں کرانگے اللہ دے چھوڑا اے چمنا شاہ جی جنہوں نے بندیاں چمن آلے ہیں جو چاہ گئے نا کیونکہ ہر اصل دی نقل ہے وچے ہی ادھوں نے سسٹم ہی خراب ہو گئے جڑا اس نحج نال نہیں نا چمدا ساسی پیر نسل در نسل پیر لگے ہیں انہیں وہ تھوکی لاندہ ہے تھوکی ہے نا وہ تھوکی ہے تے جڑا اینج چمے تے چم کے دسے اے ارادہ کرے اس انداز نال مننے وہ اتھے بھی جت جاندہ ہے اتھے بھی جت جاندہ ہے جناب علی 11 دے 11 سامنے ہے کھلال ہے کھڑے ہو گئے کھلوتے سر سٹ کے ہاتھ بن کے حضرت عبدالمطلب نے فرمایا بیٹا محمد ساڑھا وقت قریب ہے انہا 11 دے 11 وچوں تسی کدے نال رہنا ہے انہا 11 دے 11 وچوں تسی پڑھو تاریخ مکہ بغیر پڑھے تو مفتی نہ بنیا کرو نہ فتوے چاڑھیا کرو 11 دے 11 وچوں تسی کدے نال رہنا ہے گود وچ بیٹھے سردار عبدالمطلب بیٹھے 11 پتر سامنے کھلوتے جناب علی تے سر سٹ کے ہاتھ بن کے سر سٹ کے ہاتھ بن کے کھلوتے میں نوجوانوں تواڈی خدمت اپیل کردا کہ جدوں تواڈے ابا جی گھر آوندے نا تے بوئے جو لنگ دیاں کھنگورا مار دین جیڑا موڑا نوجوان سوٹٹ بوٹٹ اپنے آپنوں پڑھے لکھیا سمجھنا لات تے لات راہ کے فونہ دا لگ گئی روے نا ابے ریامن بھی لنگ بھی جان او دی لات بھی تھلے نہ ہوئے فون تو انگلی بھی نہ چکن ہوئے جناب علی او سب کچھ ہو سکتا ہے حافظ قاری مولوی گریجویٹ علم والا سارا نمازی پریزگار ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا اس نے قرآن گواہ میں آیات پیش کر سکتا مومن چلو جو نام علی تو اڈے کھڑی نے تاجدار عقل مندی دے ابا جان دانشوری دے ڈیڈی جان اور نہ کیا بے ادبا مقصود نہیں حاصل نہ درگاہ ٹوئی منزل تے مقصود نہ پہنچے باج کئیاں مڑیاں کڑیاں دورہ پہندہ ہے کہ اسلام میں حکم ہے کہ اپنی مرضی نال بیاہ کر سکنے ہیں شاباش مات ماری گئی سانو اختیار حاصل ہے ساڑیاں دالتاں بھی ہوئی آخدیاں جڑے ہو فرنگی آخ دیں تو ساڑھے جڑے مولوی والدی کھال لانا نہیں نہ جان دے گرائی وچ نہیں جان دے وہ یادنا ہو جی حکم ہے ہی ہے کتھا حکم ہے تجھے کوئی حکم روڑ کے کٹ بھی لوے یاد سے رکھنا کتابی علم بولے نہیں کتابی علم دماغی علم جناب علی مرضی میں اپنی کر سکتے ہیں وہ ہے میں پوچھنا جے کوئی روایت کٹ ہی لیا ہے اسی آیت دسنے ہیں اللہ فرمایا فلا تقل لہما افن خبردار جیڑا جس دی نسل ہے جدی اولاد ہے جدی بیٹی ہے جدہ بیٹا ہے
جس جمعے جنایا انہاں دے سامنے اوف نہ کرے. اور بابے کو کلے جے ٹھنڈ پئی نے یہ آیت ہے اوف نہ کرے انہاں دے سامنے. اوف کتے رہ گئی یہ تے گڈی چڑھ جاندے نہیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بھی بات. جناب علی آؤ دماغی علم وہ جیڑا جتنے بابے تے مائیاں گھر جا کے ماما کو پوچھے تے پیوریاں کو پوچھو تساں تجتا پڑھ پڑھ کے بابے بڈھے ہوئے ہو چلے کٹ کٹ کے بڈھے ہوئے ہو. مائیاں کو پوچھو کیڑی کمائی کی تھی کہ تسی بڈھے ہو گئے ہو. اتھرو وگا کے آکھن گیاں آکھن گے بابے تے مائیاں تو انہوں پال پال کے بڑھے ہو گئے تو اڈیاں فیساں دے دے کے تو اڈے قلم پینسلاں تے بوٹ تے بستے پورے کر دیاں تو اڈو ہی کھوال دیاں پیال دیاں بڑھے ہو گئے ہیں. میں پوچھنا دماغی علم دیتے ہیں جنہیں اپنی جوانی اپنی خواہش اپنے معاملات اپنے دن اپنی راتاں صرف اولاد پیچھے گزار چھوڑی کیا اس لئے کہ وڈے ہو کے آکھن تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. میلاد منان دی بات نہیں میلاد مصطفیٰ اپنان دی گل کرو. منانے دی نہیں اپنانے دی گل کرو. سیرت مصطفیٰ کردار مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ عادات مصطفیٰ اطوار مصطفیٰ معاملات مصطفیٰ او یودیاں بنا رہے او چھاڑے گمانڈیاں اندواں عمل کرنے. اتنی سمجھ آگئی کتھے پوچھو بابیاں کو بڑھے گنج ہو گئے ہو اے تواڈی خاطر بڑھے ہو گئے جلے بڑھے ہو گئے تو انہاں دی عقل ہی خراب ہو گئی ہے. انہاں نوں سمجھ کو نہیں آؤندی انہاں دی نافرمانی کرن آ گئے ہو. اسے واسطے اس نالوں تو کتا چنگا روزے ہے نا جوانوں تو روز دے ہو تو روز دے رہو. اس نالوں تو کتا چنگا جنہوں ٹوڑا پائی رکھیے نا موج داند بھی نہ رہن. جتنی واری مالک پیا کٹا ہے چاؤں چاؤں تے کردہ ہے روندہ ٹوکدہ تے ہے ناس تے جاندہ ہے جدو پھر سیٹی مارے آکے پیر چوم اوہ بندے وچ تے کتے وچ تے فرق ہونا چاہیے رہا. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بھی بات. جناب علی جلہ عمر پاک ہو گئی نا کتنی 8 سال سرکار نے فرمایا بیٹا محمد چومیا نا منہ متھا چولی چ پا لیا فرمایا بیٹا محمد اینا 11 وچوں تسی کدے نال رہنا ہے. تسی بولے نہیں ہو کدے نال رہنا ہے. جناب علی نبی پاک نے اپنے دادا جی آن دی چولی وچوں اٹھ کے نا دوڑ کے چاچے ابو طالب دی لتاں نو جفا مار لیا. چاچے ابو طالب دی لتاں نو ابو طالب رہندا اصلی نا عمران تے عمران تے ابو طالب ہونے جنہاں نو علی دا ابا جی آخدے نے. اے والا ابو طالب مشہور کس کیتا ہے نا تے عمران سی ابو طالب مشہور کی جو ہے یہ حضرت علی مشہور کیتے ہیں کیونکہ جدو ہی پیڑ لگدا محالف مقابلے وچ آوندا تعارف پیش کرن دی واری آوندی علی آخدے ہوندے انا علی ابن ابی طالب اے میں علی جے ابو طالب دا پتر ہے. پھر اسے نام مشہور جناب علی پڑھو بھی کدے تاریخ بھی تو پڑھ لے کرو. جناب علی پھر کی ہویا جلے سرکار لتاں نو جفا ماریا نا ابو طالب رو بھی پہ گوڑے ڈال ہے تو چک کے سینے لایا تو چم لیا. اور تھے حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹا ابو طالب عمران یاد رکھی آمن والا وقت پتہ نہیں کی ہو جائے آ جائے. آمن والا وقت پتہ نہیں کی ہو جائے آ جائے. یاد رکھی منو محمد نال پیار بڑھئی ایک کچھ آکھے کچھ کرے جو مرضی پیا کرے انہوں روکنا بھی نہیں انہوں ٹوکنا بھی نہیں انہوں ٹھاکنا بھی نہیں انہوں ڈکنا بھی نہیں
یاد رکھی کوئی بھی زندگی دا موڑ بن جائے ادھا ساتھ نہیں چھڑنا. کعبے دے سردار کون ہے؟ قریشیاں وچوں عبد المطلب. عبد المطلب دے جان نشین کون؟ ابو طالب. کوئی بندہ آکھے اس دی دلیل کی جنہ پتر ہونا جدے 5-6 تے جیڑا انہاں وچوں قابل ہوئے نا ابا وکھرا بلا کے صلاح دے نال نہیں کردا ہے. کچھ علم دماغی بھی ہونا چاہیے، درایت دا علم اودے نال صلاح کردا ہے. اپنا جان نشین وصیت کینوں کیتی؟ ابو طالب نو. پاک محمد سپرد کیتے آؤ شیخ الاسلام، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مفسر قرآن حضور پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے استاذی اور مربی، دربار عالیہ بیرا شریف دے چشم و چراغ، شہنشاہ تے بادشاہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ. آپ نے اس آیت درج نزول ابو طالب دی شان وچ آیت دسی کہ علم شدید کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، بہترین گود دے دی. پوچھا گیا گود کیا ہے؟ فرمایا گود کا نام ابو طالب ہے. بہترین گود. جناب علی ہویا کی دادا جی دا وصال ہو گیا. دادا جی دا او گلاں ٹھکدیاں پیاں کہ اگلیاں بھی نکلدیاں پیاں. وصال ہو گیا جناب دا. جناب دا 8 سال دی عمر جو وصال ہو گیا تے جڑا وڈیرا گھر دا ہوئے خاندان دا ہوئے جدا ڈیرا چگا وسدا رسدا ہوئے تے بندے اونج اٹھے مکھیاں جمع رہندے. پویں کوئی آستانہ ہوئے، پویں سیاسی ڈیرا ہوئے، پویں خاندانی ڈیرا ہوئے، اتھے بندیاں دا آون جاون لگا رہندا ہے کیونکہ بندے دی حاجتاں ضرورتاں پوریاں ہوندیاں. عبد المطلب دا ڈیرا ویلی آستانہ ایسا آیا بندے دی حاجتاں بھی پوریاں ہوندیاں یا اوکھا سوکھا ویلا بھی لنگدا یا پنڈی لنڈی دا فیصلہ بھی اوتھے ہو جاندا یا. کسے غریب نال کوئی نہ کھلوے تے عرب وچ مکے وچ جس غریب نال جڑے کھلوندے ہیں نا فی سبیل اللہ او قریشی عبد المطلب ہے. اوکھا سوکھا ویلا کڈنا اوتھے جناب بندیاں دا تانتا لگا رہندا. ہویا کی آپ دا وصال ہو گیا. اونج دی ونڈ بہتر نہ رہی، نہ اونج دیاں امیریاں رہیاں، نہ اونج دیاں سرداریاں رہیاں، نہ اونج دے فیصلے رہے. ہاتھ جوڑ کے کئی ڈیرے نے ایسے جڑے پہلا اونج سی ان انج نے. 2 سال دا عرصہ گزریا نا تے بندیاں دے ذہن وچوں عبد المطلب تے ہاشمی قریشی تے ویلی لے گئی. 2 سال دا عرصہ کیونکہ ان دیاں ضرورتاں پوریاں نہ ہویاں، معاملات ان دے نہ رہے. بندیاں المختصر اگنور کر چھڑے شاہ جی. اس ویلی نے اس ڈیرے نے اگنور کرنا شروع کر دیتا. اللہ پھر اللہ ہی ہے. 2 سال گزرے تھی. کتنی عمر ہو گئی سرکار دی عمر پاک؟ بولو میرا خیال ہے 10 سال دی عمر پاک جلہ ہوئی نا تے مکے چ قید پہ گیا. کیوں لالا جی مکے چ قید پہ گیا؟ بدل نہ لتھا، زمینہ بنجر، جانور تسے، بندے پیاسے. وہ سارے اکثر بت پرست ہے. انہاں دے وڈے بت ہیں نا جڑے لات، منات، عزا، حبل، 4 وڈے بت. انہاں کے چڑھاوے چاڑے، متھے ٹیکے، انہاں دی عبادتاں پوجا پاٹ کی تھی. بڑا کچھ کر رہے. جلہ سارا کچھ کر راج رہے نا تے بس ہو گئی. بدل نہ لتھا، سارے پریشان تے ٹینشن تے سینے کعبہ وچ بوتھیاں لٹکائیاں تے ہوائیاں اڈیاں. انہاں وچ ایک بابا اٹھیا، بابا جڑا عبد المطلب کو بہندا، جڑا حضرت عبد المطلب کو انہاں دے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل خاندان نبوت دیاں گلاں سن دے آئے. انہیں آکھیا جے راج رہے ہو نا سارے پاسوں تے کدھر مشکل کشائی نہیں، حاجت روائی نہیں، ٹینشن پریشانی دور نہیں ہوندی. تے ایک ڈیرا اللہ رہ گیا، ایک گھر رہ گیا. ادا بوا کھڑکائیے. انہیں آکھیا کیڑا؟ انہیں آکھیا نبیاں دی نسل. سبحان اللہ نہ آکھے نبیاں دی نسل. انہیں آکھیا تیری نیت، تیرا ارادہ، تیرا اشارہ کرے ابو عبد المطلب دی ویلی آلتے نہیں. انہیں آکھیا اوہ انہیں نبیاں دا خاندان، آئیے نبیاں دا خاندان.
وہ سارے جناب علی کٹھے ہو کے نا اس بابے دا نام سے جیلما بن انس وہ بابا لے کے کھنڈے دے سارے نو آ گیا جلے اتھے آیا دروازہ کھٹکھٹایا ویلی دا بوا اندروں ابو طالب نے کھولیا دروازے تے آئے مسکرائے تے فرمایا مکے والے او عرصے بعد ساڈی کی لوڑ تے نہیں پہ گئی عرصے بعد ساڈی لوڑ تے نہیں پہ گئی اے بوئے تے ابو طالب آکھیا اور نہ کیا جی لوڑ پہ گئی تسی بھی اسے شہر رہندے ہو بھکھے ہاں پیاسے ہاں زمینہ تسیاں جانور مرن لگے بدل نہیں پہ لیندا تے بدل لوان آیا کہ جی بدل لوان آیا آپ نے مسکرا کے فرمایا جس دے صدقے اس لان ہے نا وہ اندر ستے ہے سرکار دی عمر کتنی بولے نہیں ہو کتنی 10 سال انہاں کہا ہوتے اندر ستے ہیں حضرت ابو طالب نے جو وسیعت ہی نا اپنے ابا جی دی وہ تحت انہاں کدے گوڑا پھڑ کے پیر پھڑ کے نہیں سی جگایا جدو جگاندے سی نا متھا چون کے جگاندے سی جلہ سرکار ابو طالب نے سرکار دے مت پیشانی تے اپنے لب ٹکائے حضور نے اکھاں کھولیاں تے مسکرائے میرا وجدان آدھا ہے سرکار نے فرمایا چاچا جی اے مکے آلیانو کدرے پھر ساڑی لوڑ دے نہیں پہ گئی جیڑی گل چاچے باہر آکھی اوہی سرکار اندر آکھی لوڑ دے نہیں پہ گئی انہوں نے کہا جی لوڑ پہ گئی سرکار نے لے کے جلے باہر دروازے تے آئے تے سرکار ابو طالب نے فرمایا اللہ نے بدل میرے آنکھیں دے نہیں انہاں دے صدقے لانے انہاں آنکھیں دے انہاں دے صدقے لینے تے پھر اگلی کہانی دسو آپ نے فرمایا چلو سارے کعبہ کتھے بولو کتھے کعبے جلے سارے ٹرے نا تو جو محبتاں لے ہو عقیدتاں لے ہو وفاواں لے ہو ادباں لے ہو احتراماں لے ہو سارے ٹرے نا تے سرکار آل کانڈ ہو گئی حضور آل کانڈ ہو گئی آپ نے فرمایا او بیوقوفو نادانو جنہوں وسیلہ منی دینا اور نال کنڈا نہیں کری دیا بابا جی ٹھیک آکھیا جنہوں نے وسیلہ منی دے اور نال کنڈ نہیں کری دی ڈوبتے کو تنکے کا سارا ہے تو کافر آئے نا اجاد ہے پر سٹاپ ہو گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی تُسی اگا لگو جی ابو طالب تے سرکار اگے اگے پچھے پچھے سارا مکہ سینے کعبہ وچ آگے باواں تو پھڑ کے حضرت ابو طالب پاک نے جناب علی کعبے نال کنڈ لا دی تھی سرکار دی کھڑا کر دیتا سامنے ہاتھ بن کے کھلو کے پتے کی عرض کر دیں یا محمد جی اون ہاتھ چکو جی آس کے آکھو سبحان اللہ اون ہاتھ میں آنا بڑے بڑے سردار بھی ہے بابے بھی ہے پتہ لگا شرف عمرہ نال نہیں ہوندہ شرف اللہ دے جس نو دے چھوڑا اے کہیں ان صرف پھرے مولی پتہ ہمیں جو شاہ رہا وہ شاہ نکاح کاکا تو ہمیں شاہ جی ہے جی پیر جی ہے جی او کرما لیا عمر نہیں ویکھی دی شرف ویکھی دے جناب علی انہاں کانلہ صاحب نے آکھا ہاتھ ایتھے مسئلہ ہوئی 2 دنے 4 ہو گیا حل ہو گیا یہ آدھیں جی ہاتھ چک کے نہیں منگی دا جی علماء اکرام ہاتھ چک کے دعا اے نہ کہیں ہاتھ چک کے نہیں منگی دی جی تو پیچھے بان کا مانگ لو تو 5 سال دے بچے نو کھلا کے پوچھو بھی اے طریقہ ٹھیک ہے یا اے ٹھیک ہے اینو آکڑ آخ دیں تے اینو عجزی آخ دیں تے منگی دا ہون جی ہو گیا جی میں رب راضی ہوئے رب کو لوں آکڑ کے منگیے تے دیں دے ہی نہیں آجز ہو کے منگیے تے جو مرضی دے چھوڑ دے سارے ہاتھ چاہے جلے ہاتھ چاہے نا میرے پاک آقا نے ہاتھ چاہے 10 سال دی عمر جیوں ہاتھ چان ہوئے نا تے بدل پتہ نہیں کتھو چان ہوئے تے چڑھ گئے تو جو ہے چڑھ گئے تے چڑھ گئے
بدل لینے شروع ہو گئے، ہر ایک تر بتر جیوں بدل لتھے نا بارش ہو گئی، ہر کوئی دل گلا ہویا، خوش ہویا، کلیجے ٹھنڈ پئی، مراد پوری ہوئی۔ تے پتہ سینے کعبہ وچ کی نعرہ لگا سی، سارے کافراں کیا مرحبا یا محمدہ، مرحبا یا محمدہ، مرحبا یا محمدہ۔ یہ بھی جناب علی اسدہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ سرکار چاند تے بنفس نفیس تشریف لے آون، نی دروانی توجہ فرماندے جتھے میلاد ہوندا ہے، اس آدھا ہاتھ لمکا کے نہیں، ہاتھ چاہ کے آکھو مرحبا یا محمدہ، مرحبا 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 مرحبا۔ پورا جناب علی شاہ نے کعبہ اس نعرے نال گونج گیا، مرحبا یا محمدہ، مرحبا یا محمدہ۔ جنہا سرکار نے ہاتھ پھیرے، واپس آرے اپنے اپنے گھرانوں جس لائے نا، اپنے اپنے گھرانوں گھر وڑے نا، اپنی دہلیز ٹپے تے اپنے مکانہ چ وڑ کے نالے پگاں لان، نالے صافے لان، تشاہدیہ صافہ اپنا پڑھاؤ پھڑاننا تے جناب علی کی کرن اینج صافیانو پھڑ کے تے میرا خیال ہے جناب اینج نچوڑن تے نالا کھن کمال ہی ہو گیا ہے کہ جی کپڑے نچوڑن دیا کمال ہی ہو گیا ہے، آج تے کمال ہو گیا ہے، آج تے کمال ہو گیا ہے۔ او بیویاں تیاں تے او ماواں تے پہنا کافر ہے، بتانو پوچھ دے، انہاں پتہ کیا آکھیا؟ انہاں آکھیا یہ لات دا کمال ہے، یہ منات دا کمال ہے، یہ حبل دا کمال ہے، یہ عزہ دا کمال ہے۔ دلہ سارے نے اپنے اپنے خاندانوں ہی آکھیا نا، ایک زبان ہو کے انہاں آکھیا نہیں ہو نہیں، اے نہ لات دا کمال ہے، نہ منات دا کمال ہے، نہ عزہ دا کمال ہے، نہ حبل دا کمال ہے، اے سارا آمنہ دے لال دا کمال ہے۔ اے سارا آمنہ دے بولے نہیں ہو، سارا آمنہ دے، اے سارا آمنہ دے جناب آمین، زندہ باد زندہ باد۔ جناب علی 10 سال دا پوچھے ہیں پیچھے 3 رہندے یار زندہ سوت باقی جی آدھے ہو تو ساڑھے دے کو نہیں میں راتی روز 2 بجے کار جانا تو اڈی پہلی رات ہے تب منو 40 بھی آمدن تو 63 بھی آمدن 10 سال تک سمجھ آگئی جناب علی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے اللہ فرمائے وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْ، قسم ہے ولادت مصطفیٰ دی، قسم ہے ولادت مصطفیٰ دی۔ 10 سال جناب تسا سماعت فرمائے، اللہ پاک سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، نہ تسا اون کی تھی نہ تسا نہ کی تھی، اس سے ورتے آسا کی بس اس واسطے جناب علی پھر یار زندہ صبر باقی وما علیہ الا البلاغ۔